بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته. رواہ البیہقی. حضرات محترم، 1448 ہجری 3 محرم الحرام ہے آج. یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. محرم کا مہینہ بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پر اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے اسلام کے اولو العزم جرنیلوں کی شہادت کے تعلق سے، اور یہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آخری دم اور سانس تک اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس مہینے میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بچنے کے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو دیکھا دیکھی ہمارے اندر آ گئیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یقیناً وہ کار خیر و کار ثواب نہیں ہے. ہمارے وقت کا ضیاع ہے اور ہمارے پیسوں کا بھی ضیاع ہے اور ہماری نسلوں کی تباہی کا بھی ذریعہ ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے کچھ خاص واقعے کی وجہ سے ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. پورے محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ ایک الگ ہے، اور عاشورہ کی بھی فضیلت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تعلق عاشورہ سے اتنا ہے کہ حضرت کی شہادت عاشورہ کے دن ہوئی تو حضرت کی شہادت کو 4 چاند لگ گئے. باقی عاشورہ کے دن سے کچھ دوسرا واسطہ نہیں ہے. پورے مہینے کی جو فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مہینے جو ہیں 12 ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق. جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر آگے ارشاد فرمایا اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. جو 4 حرمت والے ہیں جن کا احترام کفار اور مشرکین بھی کرتے تھے. ایک تو رجب ہے، ایک ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے ساتھ میں آتے ہیں. تو جو یہ حرمت والے مہینے، اس میں ایک محرم کا بھی مہینہ ہے. اسلام سے پہلے بھی اس کا احترام تھا اور بعد میں بھی اس کا احترام ہے. اور اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ روزہ جو ہے رمضان کے بعد روزہ رکھنا کس مہینے میں افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا محرم کے مہینے میں نفلی روزے. کس مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں نفلی روزے. تو کتنی فضیلت اس کی پورے مہینے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سے ایک صحابی نے پوچھا ای اللیل خیر، کون سی رات بہتر ہے؟ اور دوسرا سوال کیا؟ ای الاشہر افضل، کہ مہینوں میں کون مہینہ افضل ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا قال خیر اللیل جوفہ، رات کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بہتر ہے. وافضل الاشہر شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اور مہینوں میں افضل مہینہ وہ ہے جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو. رمضان کا مہینہ الگ ہے، اس کا یہاں مقابلہ نہیں ہے. تو کس کو آپ نے افضل قرار دیا؟ محرم کے مہینے کو. یہ وجہ کہ آپ نے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کو بہت افضل قرار دیا. اور محرم کے مہینے میں غلاف کعبہ بدلتے تھے قریش اسلام کی آمد سے پہلے عاشورہ کے دن، اور روزہ بھی رکھتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا کہ نسبت ابراہیمی سے جو چیز آپ کو معلوم پڑتی تھی بھلی ہوتی تھی اس میں آپ شرکت کر لیا کرتے تھے. تو آپ بھی روزہ رکھتے تھے. دوسروں کو البتہ روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا کرتے تھے. لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے. تو آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے اس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دیا، اور فرعون اور اس کے فوجیوں کو ڈبو کر کے ختم کر دیا. فصامہ موسیٰ شکرا،
تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کے روزہ رکھا، تو ہم بھی بطور شکرانے کے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کس نے جواب دیا؟ یہودیوں نے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہتے موسیٰ علیہ السلام کے ہم تو تم سے زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، تم نے ان کی تعلیمات کو گنوا دیا، اس کو نہیں مانتے ہو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ رمضان کے روزے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ روزہ اتنی اہمیت اس کی تھی عاشورہ کے روزے کی، جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، تو پھر بعد میں آپ روزہ رکھنے کی لوگوں کو پھر تلقین نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو یہ معلوم پڑا کہ یہ یہودی خالی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یہ بہت باریک بات بتا رہا ہوں، خالی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کو بڑے دن کے طور پر مناتے ہیں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سن لو مسلمانوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن عبادت میں جب یہودیوں کی مشابہت کا شک پیدا ہو گیا تو آپ نے کیا کہا؟ بہت غور سے سنو، ہم لوگ ہر چیز کی نقل کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا التاسع والعاشر، کہ خالی 10 کا روزہ نہ رکھو، 9 کا بھی رکھو، 10 کا بھی رکھ لو۔ ایک دوسری روایت ہے مسند احمد کی، یا 10 کا اور 11 کا رکھ لو۔ کیوں فرمایا؟ آگے ارشاد فرمایا وَخَالَفُ الْيَهُودَ، ترمذی کی روایت ہے، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی خالی ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور اس کو بڑے دن کے طور پر مناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ تو آپ نے کیا کہا؟ یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 اور 10، اور دوسری بات میں کہا 10 اور 11، یعنی 10 کے ساتھ 9 کو ملاؤ یا 10 کے ساتھ 11 کو ملاؤ۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال باحیات رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا 10 کے ساتھ، یعنی ایک ملا لوں گا۔ تو آپ دیکھو، روزہ رکھنا ایک عبادت کا کام، لیکن اس میں بھی یہودیوں کی مشابہت سے آپ نے منع فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ یہودیوں کی مخالفت کرو، 10 کے ساتھ 9 کو ملاؤ یا 11 کو ملاؤ۔ اب ہم یہاں غور کریں کہ ہم کن کن لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بعض دفعہ بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ عاشورہ کے دن ایک بہت ہی اہم بات ہم نے اپنے لوگوں میں کیا ہے؟ کھچڑا بنانے کی۔ کس کی؟ کھچڑا بنانے کی۔ البدایہ والنہایہ میں کھچڑا کی جو تاریخ لکھ کے سن لو، فَكَانُوا إِلَىٰ يَوْمِ عَاشُورَىٰ يَطْبَخُونَ الْحُبُوبَ، کہ عاشورہ کے دن لوگ مختلف غلوں کو ملا کر کے بناتے تھے، اس کو ہم کھچڑا کہتے ہیں۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کھچڑا کار ثواب ہے، یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن بدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہے؟ کون لوگ بناتے تھے؟ یہ خارجی بناتے تھے۔ اور کیوں بناتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انہوں نے خوشی منائی، اس لیے انہوں نے کھچڑا بنایا۔ اور یہ خارجی کون ہے؟ یہ خارجی وہ لوگ ہیں، وہ فرقہ ہے، وہ طبقہ ہے جو حضرت علی کا قاتل ہے، جو اسلام میں ایک نئے مسلک کا بانی ہے، جو بہت ڈھیر سارے مشائخ کو، صحابہ کرام کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واجب القدر سمجھتا ہو، کیا وہ سچا پکا مسلمان ہوگا؟ تو ان لوگوں نے بنایا تھا کھچڑا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے مت گالی دینا، بہت اہم کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں یہ بات نقل کی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ بے سمجھی میں غیر شعوری طور پر دوسروں کی دیکھا دیکھی پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتے ہیں۔ اور ایسے ہم کو ایک چیز اور سوار ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں ہم چھبیل بہت لگاتے ہیں۔ سبیل اور چھبیل لگاؤ، یقیناً لوگوں کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے، لیکن اسی مہینے میں کیوں؟ اگر تم اسی مہینے میں اس کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہو تو بدعت ہو جائے گی وہ۔ اگر تم کو پانی پلانے کا شوق ہے تو دورہ کرو غریب جھوپڑ پٹیوں کا، جن لوگوں کو شدھ پانی پینے کو نہیں ملتا ہے۔ دورہ کرو ان گاؤں اور دیہات کا جہاں کے لوگ تالاب سے پانی چھان چھان کر کے لاتے ہیں پینے کے لیے، وہاں نل لگوا دو، بورنگ کروا دو، کنیکشن دلوا دو، ان کا پینے کا انتظام کر دو، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کر دو، حضرت کا درجہ بلند ہوگا اور ان کی نسبت پر تمہارا بھی مقام مرتبہ بلند ہوگا۔
اللہ تعالیٰ تمہارے بھی درجے بلند کرے گا۔ اور اگر یہ سوچتے ہو کہ حضرت پر پانی بند تھا اس لیے ہم چھبیل لگاتے ہیں، تو اگر پانی بند ہونا چھبیل لگانے کی دلیل ہوتی تو حضرت کے گھرانے والے تم سے پہلے کر چکے ہوتے۔ حضرات حسنین کے جو گھرانے والے تھے اس وقت ان لوگوں نے کچھ کیا، ان سے ثابت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو اس مہینے میں کرنے کا کام پہلا کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ پورے مہینے میں رکھو جب چاہو تب، نہیں تو 10 محرم کا، اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا رکھو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، جو میں یہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن ہے روایت۔ یہ راوی حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء، جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کی، یعنی کھانے پینے میں اوسع اللہ علیہ سائر سنتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت پیدا فرمائے گا اور اس کو وسعت سے نوازے گا۔ تو کھانے پینے میں وسعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت ڈھیر سارا خرچہ کر دو، قرضہ لے آؤ۔ ارے آپ دال چاول کھاتے تھے تو بھاجی بنا لو، بھاجی کا کھاتے تھے تو کچھ سالن وغیرہ بنا لو، یا سالن کھاتے تھے تو میٹھا وغیرہ بنا لو، وسعت ہو گئی۔ جو بچوں کو گھر والوں کو پسند ہو یہی وسعت ہے۔ تو اللہ کا پیارے حبیب کا کیا ارشاد ہے؟ جو اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے لیے وسعت کرے گا۔ تو اس مہینے میں اور خاص طور سے عاشورہ کو کرنے کا کام کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اپنے گھر والوں پر وسعت اختیار کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کام ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جا کے دیکھنا۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے میلوں میں ٹھیلوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ مولانا ہم تو کچھ نہیں کرتے، خالی دیکھنے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کیا، جب آپ ان کے تماشے کو دیکھنے جاؤ گے تو ان کی تعداد زیادہ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور ہمارے بہت سے لوگ بولتے رہے مولانا کچھ نہیں، تھوڑا سا کر لیا۔ کیا کر لیا؟ سینہ پیٹ لیا بہت سے لوگ۔ ہاں ایک آدمی ایسے گمراہ ہو گیا، کہتے ہیں اس کا حسین میں کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت سن لو، بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 173 پہ 2 باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ بابو لیس منا من ضرب الخدود، اور دوسرا باب ہے بابو لیس منا من شق الجیوب۔ دونوں کا خلاصہ کیا ہے؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے اپنے چہرے پر مارا، جس نے گریبان پھاڑی اور جاہلیت والی پکار لگائی، ہائے ہم نہ تھے، ہائے ہم نہ تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت والی پکار ہے۔ اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے ایک تو اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو تکلیف دے رہے ہو، دوسرا اپنا مال یعنی گریبان پھاڑ کے نقصان کر رہے ہو، اور تیسری سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ سب کام بچنے کے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خرافات سے بچائے، ہم سب کی نسلوں کو بچائے، اور جو سنت ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کے طریقے کو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ بٹھا دے۔